ایک گاؤں میں دو بہنیں فاطمہ اور مناہل رہتی تھی۔ ان دونوں کو گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ انہیں جب وقت ملتا تو گھومنے کے لیے نکل جاتی۔ ان دونوں کی ایک دوست بھی تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ کو بھی ان دونوں کی طرح گھومنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن آمنہ نے انہیں بتایا کہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک بہت ہی خوبصورت جنگل ہے۔ کہو تو کل ہم تینوں اس جنگل کی سیر کے لیے جائیں۔ یہ سن کر مناہل اور فاطمہ نے کہا کہ ہم ضرور چلیں گے، تو صبح 9 بجے ہمارے گھر آ جانا۔ اگلے روز آمنہ مقررہ وقت پر مناہل اور فاطمہ کے گھر پہنچی اور تینوں جنگل کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ 10 بجے کے قریب وہ تینوں جنگل پہنچ گئیں۔ تینوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے آرام کیا اور پھر اپنی سیر کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئیں۔ جنگل میں سیر کرنے میں انہیں بہت مزہ آ رہا تھا کیونکہ جنگل واقعی بہت خوبصورت تھا اور وہاں بہت سے پیارے پیارے جانور جیسے کہ خرگوش وغیرہ بھی تھے۔ وہ جنگل کی سیر کرتے رہے اور جانوروں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ ان تینوں نے اپنا آدھا دن کھیلنے اور سیر کرنے میں لگا دیا۔ کھیلتے کھیلتے مناہل کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے دیکھا وہ ایک ڈبہ تھا۔ مناہل نے فاطمہ اور آمنہ کو بھی بلایا اور ڈبہ کھولا۔ اس ڈبے کے اندر ایک نقشہ اور ایک چھوٹی سی پرچی تھی جس پر لکھا ہوا تھا، نقشے کے مطابق چلتے رہو۔ وہ تینوں نقشے کے مطابق چلنا شروع ہو گئیں۔ چلتے چلتے فاطمہ کا پاؤں ایک اور ڈبے سے ٹکرایا۔ اس ڈبے میں سے بھی ایک پرچی نکلی جس پر لکھا تھا کہ تم جلد ہی ایک ایسے گھر میں پہنچو گے جہاں ایک لڑکی قید ہے۔ ان تینوں نے پرچی پکڑی اور کہا ہم اس لڑکی کو ضرور بچائیں گے۔ کچھ دیر چلتے چلتے مناہل کو ایک اور ڈبہ نظر آیا جو پچھلے 2 ڈبوں جیسا ہی تھا۔ مناہل فاطمہ اور آمنہ کو روکا اور ڈبہ کو کھول کر اس میں سے پرچی نکالی اور پڑھی۔ اس پر لکھا تھا کہ لڑکی جادوگرنی کی قید میں ہے، اسے بچانا ہے تو جادوگرنی کی چھڑی چھینی ہوگی۔ یہ پڑھ کر تینوں سوچ میں پڑ گئیں کہ ہم یہ کیسے کریں گے، مگر پھر تینوں یہ سوچ کر چلتی رہیں کہ اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اب وہ اس گھر کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ گھر کے اندر گھس گئیں اور اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے الگ الگ ہو گئیں۔ انہوں نے سارے کمرے دیکھے لیکن وہ لڑکی نہ ملی۔ اب تینوں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئیں اور اوپر 2 کمرے تھے۔ انہوں نے ایک کمرہ دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ دروازہ بند تھا۔ اسے کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت تھی۔ وہ تینوں سمجھ گئیں کہ لڑکی اس کمرے میں ہے۔ اچانک ان تینوں پر جادوگرنی نے حملہ کر دیا۔ وہ تینوں جادوگرنی کو دیکھ کر حیران تھیں۔ انہوں نے جادوگرنی کے سامنے ہاتھ میں چھڑی دیکھی تو انہیں یاد آیا کہ دروازہ کھولنے کے لیے یہی چھڑی درکار ہے۔ جادوگرنی کا دھیان ہٹاؤ، فاطمہ نے کہا، میں کچھ کرتی ہوں۔ مناہل اور آمنہ جادوگرنی کا دھیان ہٹانے میں مصروف ہو گئیں اور فاطمہ سامنے والے کمرے سے کچھ لینے کے لیے چلی گئی۔ اب فاطمہ کمرے سے باہر آئی اور جادوگرنی سے کہنے لگی، ہمت ہے تو مجھے مار کے دکھاؤ۔ یہ سن کر مناہل پریشان ہو گئی۔ جادوگرنی کو غصہ آیا اور اس نے چھڑی فاطمہ کی طرف کی۔ چھڑی سے نکلنے والی بجلی جب فاطمہ کی طرف آئی تو اس نے ایک شیشہ اس کے آگے کر دیا۔ بجلی شیشے سے ٹکرائی اور جادوگرنی کو لگ گئی۔ جادوگرنی چیخیں مارنے لگی۔ اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی اور وہ مر گئی۔ تینوں لڑکیاں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے دیکھا چھڑی چھوٹے ہوتے ہوئے ایک چابی بن گئی۔ انہوں نے چابی پکڑی اور دروازہ کھولا تو اندر ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔
آمنہ نے اس کے اوپر پانی چھڑکا تو وہ ہوش میں آ گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام عائشہ ہے۔ وہ ڈبے جو تم تینوں کو راستے میں ملے وہ جادوگرنی کی چھڑی کی مدد سے میں نے ہی پھیلائے تھے۔ جب جادوگرنی نے دیکھا کہ میں نے اس کی چھڑی پکڑی ہے تو اس نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ یہ سن کر مناہل نے کہا، اب تم ہمارے ساتھ رہنا، ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں چلو۔ عائشہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور تینوں کا شکریہ ادا کیا، اور چاروں لڑکیوں نے گاؤں کی طرف رخ کیا اور صحیح سلامت گاؤں پہنچ گئیں۔